آج 7 ایسے فوڈز کی بات کریں گے جنہیں زیادہ تر لوگ انہیلدی اور صحت کے لیے نقصان دہ سمجھتے ہیں، لیکن اصل میں وہ بہت زیادہ ہیلدی ہیں۔ یہ ساتوں فوڈز بہت زیادہ ٹیسٹی اور مزیدار ہیں، لیکن کیونکہ زیادہ تر لوگوں کو لگتا ہے کہ کوئی بھی ٹیسٹی چیز ہیلدی نہیں ہو سکتی، شاید اسی لیے ان فوڈز کو انہیلدی مانا جاتا ہے۔ جو 7واں فوڈ ہے وہ تو سب سے زیادہ ٹیسٹی ہے، بچوں بڑوں سب کو بہت زیادہ پسند ہے، لیکن اتنا ہی اسے انہیلدی سمجھا جاتا ہے، اس لیے ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا۔ نمبر 1، آلو۔ تمام ہی سبزیوں میں آلو کو سب سے زیادہ انہیلدی مانا جاتا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ آلو کے استعمال سے موٹاپا اور شوگر جیسے امراض پیدا ہوتے ہیں، لیکن سچ تو یہ ہے کہ ابلا ہوا یا پھر بیک ہوا آلو بہت زیادہ ہیلدی ہوتا ہے۔ آلو نیوٹریشن ڈینس ہوتا ہے، اس کے اندر فائبر بھی موجود ہوتا ہے، اور آلو کو استعمال کرنے سے بہت زیادہ ہیلتھ بینیفٹس ملتے ہیں، کیونکہ آلو پوٹیشیم سے بھرپور ہوتا ہے۔ آلو میں موجود پوٹیشیم کی وجہ سے ہمارا دل صحت مند بنا رہتا ہے، دل کے پٹھے کمزور نہیں ہوتے، اور ہمارا نروس سسٹم بھی ٹھیک طریقے سے کام کرتا رہتا ہے۔ صرف ایک میڈیم سائز کا آلو استعمال کرنے سے آپ کو آپ کی ڈیلی کی ضرورت کا 20% وٹامن سی مل جاتا ہے، اور 1/3 وٹامن B6 بھی۔ لیکن آلو صرف اسی وقت تک ہیلدی ہے جب تک آپ آلو کو ابال کر یا پھر بیک کر استعمال کرتے ہیں، لیکن جب آپ آلو کو تیل میں تل کر اس کی چپس بنا کر استعمال کرتے ہیں تو آلو تیل میں تلنے کی وجہ سے سخت انہیلدی بن جاتا ہے۔ تلی ہوئی آلو کی چپس کیلوریز اور فیٹ سے بھرپور ہوتی ہے، اس لیے چپس کے استعمال سے ہمارا وزن بھی بڑھنے لگتا ہے اور ہمیں مختلف اقسام کے ہیلتھ ایشوز بھی فیس کرنے پڑ سکتے ہیں۔ اس لیے اگر آپ ایک ہیلدی آپشن کے طور پر آلو کو استعمال کرنا چاہتے ہیں تو یا تو آلو کو ابال کر یا پھر بیک کر ہی استعمال کریں، اور کوشش کریں کہ آلو کا چھلکا پوری طرح سے نہ اتاریں، کیونکہ آلو کے چھلکے کے اندر فائبر اور بہت سے وٹامنز موجود ہوتے ہیں۔ نمبر 2، دیسی گھی۔ زیادہ تر لوگ دیسی گھی کو انہیلدی سمجھتے ہیں، ان کا خیال ہے کہ دیسی گھی کے استعمال سے جسم میں کولیسٹرول بڑھ جاتا ہے، جو کہ خون کی نالی اور شریانوں میں جم کر ہارٹ اٹیک اور دل کے امراض کی وجہ بنتا ہے۔ لیکن سچ تو یہ ہے کہ دیسی گھی کے اندر نیچرل اور ہیلدی فیٹس موجود ہوتے ہیں، اور ساتھ میں دیسی گھی فیٹ سولبل وٹامنز جیسے کہ وٹامن اے، وٹامن ڈی، وٹامن ای اور وٹامن کے سے بھی بھرپور ہوتا ہے۔ دیسی گھی کو استعمال کرنے سے ہمارا ہاضمے کا نظام ٹھیک طریقے سے کام کرتا رہتا ہے اور مضبوط بنتا ہے۔ دیسی گھی کا استعمال ہماری سکن اور بالوں کے لیے بہت زیادہ اچھا رہتا ہے۔ دیسی گھی کو استعمال کرنے سے جسم میں طاقت آتی ہے، جسمانی اور ہڈیوں کی کمزوری دور ہوتی ہے۔ دیسی گھی ہمارے امیون سسٹم کو مضبوط بناتا ہے اور ایک دم سے خون میں شوگر کے لیول کو بڑھنے سے روک کر ہمیں ڈائبٹیز جیسے امراض سے بچانے میں بھی مدد کرتا ہے۔ لیکن دیسی گھی تبھی تک ہیلدی ہے جب تک آپ تھوڑی مقدار میں استعمال کرتے ہیں، اور اتنا استعمال کرتے ہیں جتنی آپ کی باڈی آسانی سے ہضم کر سکے۔ لیکن جب آپ دیسی گھی کو بہت زیادہ مقدار میں استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں، یا پھر آپ کی فزیکل ایکٹیویٹیز زیادہ نہیں ہوتی جس وجہ سے آپ جو دیسی گھی استعمال کرتے ہیں وہ آپ کو ہضم نہیں ہو پاتا، تو تب دیسی گھی کا استعمال آپ کی صحت کے لیے نقصان دہ بن جاتا ہے۔ نمبر 3، شکرکندی یعنی سویٹ پوٹیٹو۔ اب شکرکندی کی شکل کیونکہ آلو سے ملتی جلتی ہے، اس لیے زیادہ تر لوگ آلو کی طرح شکرکندی کو بھی انہیلدی یا پھر معمولی چیز سمجھتے ہیں، لیکن اصل میں شکرکندی ہیلتھ کے لیے اتنی زیادہ فائدہ مند ہے کہ آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اگر آپ صرف 3 دن شکرکندی کو استعمال کر لیتے ہیں تو یہ فائبر سے بھرپور ہوتی ہے اور ہماری آنتوں کو پوری طرح سے 3 دن کے اندر صاف کر دیتی ہے۔ شکرکندی کے استعمال سے آنتوں کا کینسر ہونے کے خطرات بہت زیادہ کم ہو جاتے ہیں۔ آنتوں میں جتنے بھی گندے اور فاضل مادے جمے ہوئے ہوتے ہیں وہ تمام آنتوں سے خارج ہو جاتے ہیں، جس وجہ سے ہمارا ہاضمے کا نظام بہت زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ شکرکندی کے استعمال سے آنتوں میں گڈ بیکٹیریا یعنی پروبائوٹکس کی تعداد میں بھی اضافہ ہوتا ہے، جو کہ نہ صرف ہمارے امیون سسٹم کو مضبوط بناتے ہیں بلکہ ہاضمے کے نظام کے لیے بھی بہت ضروری ہوتے ہیں۔ شکرکندی وٹامن اے سے بھرپور ہوتی ہے۔ اگر آپ لگاتار 15 دن روزانہ شکرکندی کا استعمال کرتے رہتے ہیں تو نظر تیز ہونے لگتی ہے اور آنکھوں میں ہونے والی خشکی یعنی ڈرائنس کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ نمبر 4، اورگن میٹ یعنی کلیجی اور اوجڑی وغیرہ۔ زیادہ تر لوگ کلیجی اور اوجڑی کا استعمال اس لیے نہیں کرتے کہ وہ یا تو انہیں ناپاک سمجھتے ہیں یا پھر حرام سمجھتے ہیں، لیکن اصل میں یہ حلال بھی ہیں اور بہت ہی زیادہ ہیلتھ کے لیے فائدہ مند ہیں۔ کلیجی استعمال کرنے سے جسم میں تازہ خون بنتا ہے اور بہت ہی اچھی کوالٹی کا خون بنتا ہے، کیونکہ کلیجی آئرن سے بھرپور ہوتی ہے۔ کلیجی وٹامن اور منرلز کا خزانہ ہے۔ اگر آپ کے جسم میں کمزوری آ گئی ہے یا خون کی کمی ہو گئی ہے تو کلیجی سے بہتر دنیا میں آپ کے لیے اور کوئی غذا نہیں۔ اسی طرح اوجڑی استعمال کرنے سے جسم کے اندرونی زخم، خاص کر پیٹ اور میدے میں ہونے والے زخم بہت جلد ہیل ہو جاتے ہیں۔ اوجڑی کا استعمال ہمارے میدے اور آنتوں کے لیے اکسیر کی حیثیت رکھتا ہے۔ نمبر 5، کافی۔ کچھ لوگوں کو لگتا ہے کہ کافی ایک ایسا ڈرنک ہے جو
जो कि उनका वजन बढ़ा देगा, जबकि कुछ लोगों को लगता है कि कॉफी इस्तेमाल करने से ज्यादा पेशाब आता है और बॉडी में डिहाइड्रेशन हो जाती है, जबकि कुछ लोग मानते हैं कि कॉफी के इस्तेमाल से ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है और दिल के अमराज होने के खतरात बढ़ जाते हैं। लेकिन सच तो यह है कि कॉफी एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर एक बहुत ही ज्यादा हेल्दी ड्रिंक है। कॉफी के इस्तेमाल से हमारा स्लो पड़ के मेटाबॉलिज्म रेट कई गुना तक बूस्ट हो जाता है, जिस वजह से हमारी बॉडी में फैट बर्निंग होने लगती है। हमारे जिस्म में जो जिद्दी चर्बी तेजी से पिघलने लगती है। कॉफी इस्तेमाल करने से हमारा ब्रेन पूरी तरह से अलर्ट हो जाता है, हम चीजों पर ज्यादा अच्छी तरह से फोकस करने लगते हैं। इसी तरह कॉफी का इस्तेमाल हमारे जिगर के लिए भी अक्सर हैसियत रखता है। कॉफी के इस्तेमाल से जिगर के इर्द गिर्द जमा हुई चर्बी, जो कि आगे चलकर फैटी लीवर की वजह बनती है, वो तेजी से मेल्ट होने लगती है। कॉफी का इस्तेमाल जिगर के कैंसर से भी बचाता है। नंबर 6, रेड मीट यानी बड़ा गोश्त। बहुत से लोगों को लगता है कि रेड मीट अनहेल्दी होता है, यहाँ तक कि वो फख्र से बताते हैं कि हम बड़ा गोश्त इस्तेमाल नहीं करते। बहुत से लोगों को लगता है कि बड़े गोश्त के इस्तेमाल से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है और दिल के अमराज होने के खतरात भी बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, लेकिन असल में ताजा बड़ा गोश्त बहुत ही ज्यादा हेल्दी होता है। बड़ा गोश्त आयरन, जिंक और विटामिन B12 का सबसे बेहतरीन सोर्स है। रेड मीट इस्तेमाल करने से जिस्म में ताकत आती है, मसल मास में इजाफा होता है, एनर्जी लेवल्स अप हो जाते हैं, सुस्ती और थकावट जैसे मसाइल का खात्मा हो जाता है, क्योंकि रेड मीट के अंदर हाई क्वालिटी प्रोटीन मौजूद होता है। अगर आप एक हफ्ते में 2 बार रेड मीट का इस्तेमाल करते हैं तो इसके इस्तेमाल से आपको फायदे ही हासिल होंगे, नुकसानात नहीं। नंबर 7, बर्गर। बर्गर का शुमार आमतौर पर फास्ट फूड में किया जाता है, फिर चाहे बच्चे हों, बड़े या बूढ़े, तमाम लोगों को बर्गर बहुत ज्यादा पसंद होता है। अब दुनिया भर के 90% लोग बर्गर को अनहेल्दी मानते हैं, लेकिन असल में बर्गर बिल्कुल भी अनहेल्दी नहीं, क्योंकि अगर आप देखें तो बर्गर के अंदर क्या मौजूद होता है, अंडा, शामी टिक्की या फिर चिकन की बोटियां वगैरह। इसके अलावा कुछ सॉसेस वगैरह डाली जाती हैं और साथ में बर्गर में सैलेड भी होती है। यानी अगर देखा जाए तो बर्गर दूसरी बहुत सी ग़िज़ाओं के मुकाबले बहुत ज्यादा हेल्दी होता है। अगर आप दोपहर या फिर रात के खाने के तौर पर बर्गर को इस्तेमाल करते हैं तो इसमें किसी किस्म का कोई हर्ज नहीं। आपके घर में इनमें से कौन कौन से फूड को सख्त अनहेल्दी माना जाता है, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। इसी तरह बहुत से फूड्स ऐसे हैं जिन्हें हम हेल्दी समझकर इस्तेमाल कर रहे होते हैं, लेकिन वो फूड्स असल में उतने हेल्दी नहीं होते। हमारे यहाँ समझा जाता है कि फल बहुत ही ज्यादा हेल्दी हैं और हम फिर जितने मर्जी फल खा लें हमारी सेहत ही बनेगी, सेहत को किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं होगा। अक्सर लोग सेहत बनाने के लिए फ्रूट जूसेस का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। बीमार लोगों को भी सेहत याबी के लिए इनका इस्तेमाल करवाया जाता है, लेकिन असल में फ्रूट जूसेस बहुत ज्यादा अनहेल्दी होते हैं, क्योंकि फलों का पल्प यानी फाइबर इनमें मौजूद नहीं होता। ये सिर्फ पानी और फ्रूटोज यानी कुदरती ग्लूकोज होते हैं। फ्रूट जूसेस इस्तेमाल करने के बाद एकदम से खून में शुगर का लेवल स्पाइक करता है, जो कि मोटापे और डायबिटीज की वजह बन सकता है। वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट्स में माशाअल्लाह सुभान अल्लाह जरूर लिखिएगा और मजीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के आइकॉन को दबा दें।